حمدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تم کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پس جس شخص سے جہنم کی آگ کو ہٹا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کی سامان ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو اس آیت میں فرمایا کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ قانون ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی موت کے بارے میں اللہ کا دوسری جگہ فرمان ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تم لوگ موت سے بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ بے شک وہ تمہیں ملاقات کر لے گی، آ دبوچے گی، پھر وہ تم کو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ کے پاس لے کر جائے گی اور پھر تمہیں بتا دیا جائے گا تم لوگ اس دنیا میں کیا کرتے ہو۔ اسی موت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ دبوچے گی، آ پکڑے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ لیکن موت تمہیں آ پکڑے گی۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، نبی، ولی کوئی بھی نہیں کر سکا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے نا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہمارے کل تمہاری باری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت جب اٹل حقیقت ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، فل تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ مریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اچھا ہو۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کل قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں اچھا یا برا کریں گے وہ آپ کو کل قیامت کے دن مل جائے گا، رتی برابر بھی آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں پر فصل بوئیں گے کل قیامت کے دن وہی آپ کاٹیں گے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اب پورا بدلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ کا حق، جیسے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، جو اللہ کے حق ہے آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے یا اس کا سزا دے دے۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، جس بندے کو آپ نے دل دکھایا ہے اس بندے سے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے آپ نے کسی کا لین دین لیا ہے، آپ نے کسی کا روپیہ پیسہ ہڑپ کر رکھا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے آپ نے کسی کو ستایا ہے، تو جب تک اس آدمی سے آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بندے کا حق ہے، جو لین دین ہے اسے کلیئر کیجئے مرنے سے پہلے۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے اور معافی تلافی کیے بغیر آپ مر جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس بندے سے آپ معافی مانگیے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ مفلس وہ ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہے، بیچارہ ہے، وہ جو ہے مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں ہوگا، نیکیوں کی بوچھاریں لگی ہوئی ہوگی ان کے پاس، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا روپیہ پیسہ لیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو چھین کر کے اس آدمی کو دے دے گا جن کو اس نے ستایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، ان کو دے دیا جائے گا اور ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ مفلس شخص ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کتنوں ہی نیکیاں کرتے ہیں لیکن آپ کے زبان سے، اخلاق سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں کسی کا اگر 5 پیسہ
کسی سے آپ نے جبراً چھین کر لے لیا ہو، کسی کا ہڑپ لیا ہو، تو کل قیامت کے دن 65 وقت کا مقبول نماز چھین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دے دے گا جس کا آپ نے 5 پیسہ لیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بتائیے ہم لوگوں کے آج کل کا کتنے نمازیں جو ہے ہم لوگ قابل قبول ہوتی ہے، مقبول نماز چھین کر کے آپ کو ان کو دے دیا جائے گا جس کا آپ نے چھین کر کے 5 پیسہ لے لیا ہوگا۔ یہ تو 5 پیسے کی بات ہے، اب لاکھ 2 لاکھ کروڑوں کی جب بات ہو اس کے بارے میں آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا ہم لوگ جرم کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اسی لیے اللہ کا فرمان بھی ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ان اجل اللہ ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک مقرر مدت تک، یعنی جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رہنے کا ٹائم ٹیبل فکس کر دیا ہے، جو متعین مدت ہے، اس مدت تک آپ کو دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لینی ہے اللہ سے، یا اگر آپ نے بندوق سے کسی کا حق آپ نے کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو اس بندوں سے بھی آپ معافی مانگ لیجئے موت کے آنے سے پہلے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈھیل نہیں دیا جائے گا، لو کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے سب کچھ صاف ستھرا کلیئر کرا کے آؤ، تبھی وہاں پر کامیاب ہوگے۔ جس طریقے سے امتحان کے آنے سے پہلے ہم لوگ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تاکہ ایگزام میں جب بیٹھے تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائیں، اس میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی دنیا میں یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، اس میں ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ جائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ سے، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ سے ہٹا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے وہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، اور جنت میں آپ داخل ہو گئے، داخلہ آپ کا، انٹری آپ کا جنت میں ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کی سامان ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے ہریالی میں پھنس کر کے، عیش و عشرت کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد مت کر لینا۔ یہ دنیا آپ کو دیکھنے میں بھلی معلوم لگتی ہے لیکن یہ ہے نہیں اس طریقے سے۔ یہ ہریالی اور یہ جو یہاں کے عیش و عشرت دیکھ کر کے مست مگن ہو جانا، عیش و عشرت میں ڈوب کر کے اپنے آخرت کو بھلا دینا، یہ صرف یہ دنیا دھوکے کی سامان ہے۔ یہاں سے آپ جب جائیں گے وہاں پر تو وہاں پہ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا گیا الدنیا ذل زائل، کہ دنیا جو ہے سایہ ہے جو ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے۔ جس طریقے سے آدمی کے یا درخت کا ہے نا، پیڑ پودے کا جو سایہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم انسانوں کی بھی زندگی ہے، یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دکھ رہا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کو ہم لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو دنیا کو ہم لوگوں کو زیادہ حیثیت نہیں دینا چاہیے، اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کر لینا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث شریف ہے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا جو ہے مٹھاس ہے، چاشنی ہے، سرسبز و شاداب ہریالی چیز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا جانشین بنایا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، کیا گل کھلاتے ہو اس دنیا میں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، کہ تم لوگ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ بتائیے اس لیے دنیا سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا ہی کے چکر میں پڑ کر کے آدمی اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ہر لوگ چاہتا ہے، اتنی ہوس دنیا گھس چکا ہے، ہر لوگ چاہتا ہے سارا کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ سمیٹ کر ہم رکھ لیں۔ اس لیے دنیا سے بچنا چاہیے، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے مال و دولت کے تھوڑے پیسے کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیجیے۔ آگے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ آیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا تھا۔ اس لیے قرآن میں کہتا ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کہ بے شک شیطان کا جو مکر ہے وہ ضعیف ہے۔ قرآن نے شیطان کے مکر کو ضعیف قرار دیا ہے اور عورتوں کے مکر کو اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ کہا کہ بے شک عورت کا جو مکر ہے وہ عظیم ہے، بڑھا ہوا ہے۔
شیطان کہتا ہے بھی کہ عورت میرا ایسا قوس کمان ہے، ایسا وار ہے جس سے میں وار کرتا ہوں تو وہ نشانہ میرا خالی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عورتوں سے بھی بچنا چاہیے، عورتوں اور دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد نہیں کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے